یہ ناتوان انسان اپنے رب سے رابطہ کرتا ہے۔ عزیزان محترم، بات یہ ہے کہ جب تک ہم کسی مضیقے میں گرفتار نہ ہوں، کسی مشکل میں نہ پھنسیں، کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہوں، اس وقت تک ہمیں اپنی کمزوری اور ناتوانی کا احساس نہیں ہوتا۔ جب تک ہم صاحب اقتدار ہیں، جب تک ہم عہدے اور منصب پر فائز ہیں، جب تک ہم صحت مند ہیں، جب تک ہم دولت مند ہیں، جب تک ہمارے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اس وقت تک ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم جو جی چاہے گا وہ کریں گے، من مانی کرتے ہیں، اپنے نفس کی غلامی کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی پروردگار عالم ہم سے وہ قوت، وہ طاقت، وہ اقتدار، وہ عہدہ و منصب، وہ مال و دولت واپس لیتا ہے، اس وقت جا کے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ اچھا، جب ہمیں یہ احساس ہوا کہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہمارا اختیار کچھ نہیں ہے، ہماری مرضی چلنے والی نہیں ہے اس دنیا میں، اس وقت ہم ایک ایسی ذات کی تلاش میں نکلتے ہیں کہ جو ہماری طرح محتاج نہ ہو، ہماری طرح نیاز مند نہ ہو، ہماری طرح کمزور نہ ہو۔ آپ نے غور فرمایا کہ یہ طاقت کا چھن جانا، یہ قدرت کا ہاتھ سے نکل جانا، یہ صحت کا ختم ہو جانا، یہ عہدہ و منصب چھن جانا، یہ در حقیقت وہ امور ہیں، وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے بھٹکے ہوئے انسان کو اللہ کی یاد آتی ہے۔ جب تک اقتدار ہے، جب تک قوت ہے، طاقت ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، دولت ہے، اس وقت تک ہمیں اللہ یاد نہیں آتا۔ انسان خوش فہمی میں شکار، روئے زمین پر انکساری سے چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کے چلنے کا حکم ہے، لیکن تکبر سے، خود پسندی سے، خود برتر بینی سے زمین پر اکڑ کے چل رہا ہے، اور جتنے لوگ اس کے سامنے ہیں سب کو معمولی اور گھٹیا تصور کر رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی پروردگار عالم نے ایک مرتبہ جھٹکا دیا، ایک مرتبہ اس سے اس کی یہ ساری چیزیں یا ان میں سے کچھ چیزیں چھینی، اگر انسان خوش نصیب ہوا تو اس کو اپنے رب کی یاد آئے گی۔ اب ذرا غور تو کیجئے کہ ان چیزوں کا چھن جانا انسان کو اپنے مالک کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کے چھن جانے سے کبھی مغموم نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، اس کو بھی اللہ کی رحمت تصور کیجئے، ہے اللہ کی رحمت، تسلیم کیجئے، مان لیجئے، جان لیجئے کہ یہ جو اللہ نے مجھے ایک جھٹکا دیا ہے، ایک مرتبہ مجھ سے میری یہ چیزیں جن کے بارے میں تصور کر رہا تھا یہ میری ہیں، اور یہ میری صلاحیتوں کی وجہ سے، اور یہ میری محنت کی وجہ سے، اور یہ خود میری وجہ سے یہ چیزیں میرے پاس ہیں۔ ان چیزوں کا چھن جانا
انسان کو اس کے مالک کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ عزیزان محترم، ایسے میں انسان گڑ گڑاتا ہوا، روتا ہوا، پریشان ہوتا ہوا، اپنے آپ کو بے بس تصور کرتا ہوا بارگاہ الہی میں پہنچتا ہے، اور اب دست دعا بلند کرتا ہے، اے میرے مالک۔ اب یاد آ گیا مالک، پہلے اپنے آپ کو مالک تصور کرتا تھا، اب یاد آ رہا ہے مالک کوئی اور ہے، میں تو مملوک ہوں، معبود کوئی اور ہے، میں تو عبد ہوں، خالق کوئی اور ہے، میں تو مخلوق ہوں، رب کوئی اور ہے، میں تو مربوب ہوں۔ جان محترم، اب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے۔ اللہ نے یہ دعا ایک ایسی چیز بنا دی، یہ ایک ایسی عبادت بندے کے لیے رکھ دی کہ اس دعا کے ذریعے سے یہ بندہ ٹوٹے ہوئے تعلق کو، ٹوٹے ہوئے رشتے کو، اس دوری کو جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان پیدا ہو چکی تھی، اس کو دور کرتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کا دعا کرنا بہت پسند ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ یہی ارشاد فرماتا ہے کہ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے یہ کہا تم لوگوں سے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کروں گا، کرتا ہوں اور کروں گا۔ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری حاجات کو پورا کرنے والا ہوں۔ لیکن یہ حضرت انسان اللہ کے علاوہ ہر ایک سے مانگنا گوارا کرتا ہے، اللہ کے حضور دعا کرنا پسند نہیں کرتا۔ یہ معاشرے میں سائلین کو دیکھ لیجئے، سائلین تو خیر بہت سے پیشہ ور ہیں، پیشہ ہی بنا لیا ہے، مانگنا اپنا طریقہ بنا لیا ہے۔ عام مومنین کی بھی یہی حالت ہے، کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں، کوئی سفارش، کوئی سورس، کوئی تعلق تلاش کرتے ہیں کسی صاحب اقتدار سے، کسی صاحب اختیار سے، اور جس سے تعلق جوڑنا سب سے آسان ہے اسی کو بھلائے رکھتے ہیں، سب سے آسان۔ عمر کے کسی حصے میں، دن رات میں، کسی وقت بھی، کبھی بھی اللہ کے حضور باوضو ہو کے بیٹھ جائیں، قبلہ رو ہو کے بیٹھ جائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس کے بعد دست دعا بلند کر دیں، حاجت بارگاہ پروردگار عالم میں رکھ دیں، تعلق جڑ جائے گا۔ واسطہ قرار دے دیں حضرات محمد وآل محمد کو، پروردگار تیری بارگاہ میں یہ ہستیاں بڑی مقرب ہیں، بڑی مبارک ہیں، میں تیری بارگاہ میں انہی کو واسطہ بناتا ہوں۔ پروردگار اپنے محبوب نبی کے صدقے میں، اس نبی کے حقیقی وسیع کے صدقے میں، مولا حسین کے صدقے میں، یہ مہینہ شعبان کا چل رہا ہے نا، پروردگار عالم نے تحفوں پہ تحفے دیے ہیں آپ کو اس مہینے میں۔ مولا حسین کی ولادت، مولا عباس کی ولادت، جناب سید سجاد کی ولادت، جناب علی اکبر کی ولادت ہے، مولا امام زمان کی ولادت۔ پھر پروردگار عالم اسی آیت میں، سورہ غافر کی آیت ہے، اسی آیت میں فرماتا ہے کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔
اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا میری عبادت سے. اب دیکھیں بات، موضوع آیت کیا ہے؟ دعا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اور جس نے میری عبادت سے تکبر کیا، مجھ سے مانگنے سے شرمایا، یہ تصور کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور میری حاجات کو پورا کرنے والا ہے، ہاں، سیدخلون جہنم، میں ان قریب اسے جہنم میں داخل کر دوں گا. آپ ذرا سوچے تو آیت کا مزاج غور تو کیجئے. اللہ دعا مانگنے کا حکم دے رہا ہے اور یہ بھی فرما رہا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو پورا کروں گا. اور اگر تم نے تکبر کیا یعنی مجھ سے نہ مانگا، مجھ سے دعا نہ کی، اب یہاں پر عن عبادتی فرمایا، گویا دعا کرنا عبادت پروردگار عالم کی ایک قسم ہے. ہاں، اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے مانگنا، اللہ کی بندگی کرنے کی ایک قسم ہے. ہاں، جس نے بھی تکبر کیا اور مجھ سے طلب نہ کیا، میری عبادت نہ کی، میری بندگی نہ کی، ہاں، موضوع آیت دعا ہے. جس نے دعا سے روگردانی کی، جس نے میری بندگی سے روگردانی کی اور تکبر کیا، اب اللہ سے دعا نہ کرنا گویا تکبر کرنے کے زمرے میں آتا ہے. توجہ ہے، اللہ سے دعا نہ کرنا، نہ مانگنا، اس کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا، اللہ کے مقابل تکبر کرنے کے زمرے میں آتا ہے. اور ہم اور آپ دعاؤں سے کوسوں دور، بس وہ رسمی سی دعا، بس جس کی ایک عادت پڑ گئی ہے، بس وہ مانگی نماز کے بعد وہ بھی، اور پھر اللہ حافظ. عزیزان محترم، دعا مومن کا ہتھیار ہے، صلاح المومن. پیغمبر ختم مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جس کے ذریعے سے تم دشمنوں سے محفوظ رہ سکتے ہو اور تمہارے رزق میں خیر و برکت ہو سکتی ہے. اب یہ انداز گفتگو میرے نبی کا اس لیے تھا کہ سننے والوں میں شوق پیدا ہو کہ پیغمبر کوئی ایسی بات بتانا چاہتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم دشمنوں کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور ہمیں رزق و روزی میسر آ سکتی ہے. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے. ضرور بتائیے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا دعا تمہارے دشمن کے خلاف تمہارا ہتھیار ہے اور دعا تمہارے رزق و روزی میں خیر و برکت کا سبب ہے. دن رات دعا کرتے رہنا، دن رات یعنی ہمیشہ، یعنی ہر وقت. اور ہم کیا کر رہے ہیں ہر وقت؟ ہم ہر وقت دنیا حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، جس جانے بغیر کہ یہ دنیا ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم مایوسی کا شکار ہیں. رحمت پروردگار سے، استجابت دعا سے مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. مایوس ہو گئے ہم تو اتنا عرصہ ہو گیا دعا کر رہے ہیں، دعا پوری نہیں ہو رہی. یہ دعائیں جو پوری نہیں ہوتی، دعائیں جو مستجاب نہیں ہوتی،
اس کا فلسفہ کیا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ ایک مرتبہ جناب ابراہیم خلیل اللہ ایک اپنی بکریاں چرا رہے تھے، ایک جگہ سے گزرے، دیکھا ایک عابد عبادت گزار اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ جناب ابراہیم اس کو بڑے شوق سے دیکھنے لگے۔ اب دیکھیں ابراہیم نبی کا واقعہ ہے یہ، جب اس شخص نے اپنی نماز تمام کی، جناب ابراہیم نے سوال کیا، اے شخص تو کھاتا کیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ جو نزدیک میں درخت ہے اس کا میوہ توڑ کے کھا لیتا ہوں۔ تو رہتا کہاں ہے؟ کہنے لگا کہ یہ جو دریا ہے اس کی دوسری سمت میرا چھوٹا سا مکان ہے۔ جناب ابراہیم نے گزارش کی، کہا کہ کیا تو پسند کرتا ہے کہ میں آج تیرے ہاں مہمان ہو جاؤں؟ تو اس نے کہا کہ جی ضرور، بسم اللہ۔ جناب ابراہیم نے اگلا سوال کیا، یہ دریا عبور کیسے کرتا ہے تو؟ کہنے لگا میں دریا پہ چلتا ہوں، پانی پہ چلتا ہوں اور دریا عبور کر لیتا ہوں۔ جناب ابراہیم سے اس شخص نے پوچھا کہ آپ کیسے دریا عبور کریں گے؟ ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور دریا عبور کر لوں گا۔ جناب ابراہیم بتا نہیں رہے میں ہوں کون۔ وہ شخص چلا، جناب ابراہیم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، دریا عبور کر لیا۔ گھر پہ پہنچے اس شخص کے، گھر بہت چھوٹا سا، معمولی سا، پہاڑ میں چھوٹا سا غار بنا کے اس کے اندر وہ رہتا تھا۔ جناب ابراہیم نے سوال کیا، تو کب سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے؟ کہنے لگا میں 30 سال سے اسی طریقے سے کہ بس اس درخت کا میوہ پھل کھاتا ہوں اور اللہ کی نماز پڑھتا ہوں، یہ میرا معمول ہے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ لیکن اب یہاں پر اس شخص نے ایک جملہ کہا کہ جناب ابراہیم نے پھر اس کو نصیحت فرمائی۔ کہنے لگا 30 سال سے اللہ کے حضور ایک دعا کر رہا ہوں، دعا مستجاب نہیں ہو رہی ہے۔ جناب ابراہیم نے پوچھا دعا کیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ 30 سال پہلے میں نے ایک نوجوان، ایک خوبرو، ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا تھا، وہ بکریاں چرا رہا تھا۔ ایک صدا، ایک آواز میرے کانوں میں پہنچی کہ یہ خلیل اللہ ہے۔ میں جب سے دعا کر رہا ہوں کہ پروردگار خلیل اللہ سے میری دوبارہ ملاقات کرا دے، دوبارہ زیارت کرا دے، دوبارہ دیدار ہو جائے، یہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ ایسے میں جناب ابراہیم نے اپنا تعارف پیش کیا، میں ہی ابراہیم خلیل اللہ ہوں، اور جانتا ہے 30 برسوں سے تیری دعا جو قبول نہیں ہو رہی تھی، کیوں قبول نہیں ہو رہی تھی؟ اس لیے قبول نہیں ہو رہی تھی کہ تیرا دعا کرنا تیرے رب کو، تیرے اللہ کو اتنا پسند آ رہا تھا کہ وہ ہر وقت یہ چاہتا تھا تو اس کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرے، گڑ گڑائے، دعا کرے، طلب کرے، اور معبود تیری دعا کو سنتا رہے۔ تو یہ جو دعائیں ہماری قبول نہیں ہو رہی ہوتی، یہ تصور نہ کیجئے کہ پروردگار عالم کا نظر کرم، اس کی رحمت ہم پر نہیں ہے۔ نہیں، یہ بھی عین ممکن ہے کہ پروردگار کو آپ کا دعا کرنا اتنا پسند آ رہا ہو کہ وہ چاہتا ہو کہ ہمیشہ آپ اس کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس چیز کی آپ دعا کر رہے ہیں حقیقت میں وہ چیز آپ کے مفاد میں نہ ہو۔ میں یہ تصور کر رہا ہوں کہ مال دنیا میرے مفاد میں ہے، لیکن آپ کا اللہ، میرا اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ اگر میں نے اس اپنے بندے کو مال دنیا زیادہ دیا تو آج تو یہ میرا بندہ ہے، مال دنیا حاصل کرنے کے بعد، مل جانے کے بعد یہ دنیا کا بندہ ہو جائے گا۔ ہمیں نہیں معلوم،
کہ جب جس چیز کی ہم دعا کر رہے ہیں وہ چیز ہمیں میسر آ جائے گی، مل جائے گی، تو ہماری حالت کیا ہو جائے گی؟ بات پہنچ رہی ہے؟ تو بارگاہ پروردگار عالم سے مایوس، اس کی رحمت سے مایوس، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ روایات کے مطابق جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ان کے بدلے جو اجر و ثواب روز قیامت ہمیں میسر آئے گا، اس اجر و ثواب کو دیکھ کر ہم وہاں یہ تمنا کریں گے کہ اے کاش وہ دعائیں بھی جو قبول ہو گئیں وہ بھی قبول نہ ہوئی ہوتی اور اس کے بدلے بھی ہمیں یہاں اجر و ثواب ملتا۔ کیونکہ ہمیشہ انسان زمانہ حال میں رہنے والا ہے، ماضی کو بھی بھلا دیتا ہے، مستقبل کی طرف تو اس کی نگاہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ مستقبل کو سمجھتا ہی نہیں ہے، مستقبل ہے کیا چیز؟ زمانہ حال میں رہنے والا ہے انسان، آج کیا ہے میرے پاس، آج مجھے یہ حاصل ہو جائے، عجول ہے، یہ اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ اصل دنیا، اصل زندگی گزارنے کی جگہ یہ دنیا نہیں ہے، آج نہیں ہے، وہ کل ہوگا جو قیامت کے بعد ہمیں ملے گا۔ وہ ہے اصل جگہ رہنے کی، وہ ہے اصل جگہ زندگی گزارنے کی، وہ ہے اصل جگہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی، یہ جگہ نہیں ہے۔ لیکن ہمیشہ انسان اس دنیا کو سجانے، سنوارنے، بنانے، حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے، اور بہت خطرناک انداز میں لگا ہوا ہے۔ نہ اپنی جان کی پرواہ ہے، نہ اپنے وقت کی پرواہ ہے، نہ اپنی صحت کی پرواہ ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ جاب بھی کر رہا ہے، اوور ٹائم بھی کر رہا ہے، پارٹ ٹائم جاب بھی کر رہا ہے، 2 ملازمتیں بھی، تین بھی کرتے۔ میں نے 1-2 افراد کو ایسے دیکھا ہے جو 3 ملازمتیں کر رہے ہیں، قناعت نہیں کر رہے، خرچ کرنے میں اعتدال سے کام نہیں لے رہے، خرچ کر رہے ہیں بے تحاشا، اور کمانے کی بھی فکر ہے بے تحاشا، دیگر کاموں کے لیے پروردگار عالم نے جو وقت دیا ہے اس کو بھی کمانے میں ہی صرف کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اپنی زندگیوں میں اعتدال پیدا کیجیے، اعتدال، میانہ روی، خرچ کرنے میں میانہ روی، کمانے میں میانہ روی۔ میانہ روی سمجھ رہے ہیں نا؟ درمیانی راستہ، اعتدال کا راستہ۔ آج کل شادیوں کا سیزن چل رہا ہے، بے تحاشا خرچ کیا جا رہا ہے شادیوں میں، بے تحاشا ایک اسراف کرنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ معاشرے میں اپنے آپ کو زیادہ امیر کہلوانے کی چاہت میں دیوانے ہوئے جا رہے ہیں۔ سنگل ڈش سے ڈبل ڈش پر آئے، ڈبل سے 3 ڈشیں، 4 ڈشیں، 5 ڈشیں، اور اب یہ اور وہ، اور ایسا آئٹم اور ویسا آئٹم، یہ سب چل رہا ہے معاشرے میں۔ حلال و حرام نہیں دیکھ رہے، بچی کو رخصت کر رہے ہیں، بچی کے مستقبل کے لیے ڈشیں تو ہوں 5، جوڑے تو ہوں 125، ہاں، شادی ہال تو ہو وہ جس کی بکنگ ہی 5 لاکھ میں ہو رہی ہے، 6 لاکھ میں، 7 لاکھ میں، 8 لاکھ میں۔ وہ شادی جو کر سکتے تھے آرام سے 1 لاکھ 1.5 لاکھ میں، اس شادی پہ خرچ کر دیا اٹھا کے 25 30 40 لاکھ روپے، قرضہ بھی لے لیا، اپنی جمع پونجی بھی ختم کر دی، کوئی پلاٹ تھا وہ بھی بیچ ڈالا۔ کسی طرح ہماری بچی سسرال میں جا کے اس کی ناک اونچی رہے، گھر بسا رہے، اس کا
ہولڈ ہو جائے، بڑے امیر گھر سے آئی ہے، بڑی شاندار شادی کی تھی لڑکی کے باپ نے، اس طرف توجہ ہے ساری، اس طرف توجہ نہیں ہے کہ بیٹی کی تربیت ایسی کریں کہ وہ گھر جا کے بسائے۔ سچ بتائیے ذرا کہ بیٹیوں کو رخصت کرنے سے پہلے بیٹیوں کو کیا سکھایا جاتا ہے کہ وہ سسرال جا کے، شوہر کے گھر جا کے کیسی زندگی گزاریں؟ کتنے ان کے فرائض ان کو یاد دلائے جاتے ہیں، کیا تربیت کی جاتی ہے؟ میں بتا دیتا ہوں کیا تربیت کی جاتی ہے۔ شوہر کو جا کے قابو کرنا ہے، سسرال کا پورا جو ہے نا وہ نظام اپنے ہاتھ میں لینا ہے، شوہر کو انگلیوں پہ نچانا ہے، شوہر سے اپنی باتیں کیسے منوانی ہیں، یہ سکھایا جاتا ہے۔ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ گھر بسنے کے راز یہ ہیں، گھر بسنے کے راز یہ نہیں ہیں۔ اگر وہ فرائض جو ایک زوجہ کے ہیں شوہر کی نسبت، اگر وہ جو اسلام نے بیان کیے ہیں وہ سکھائے جاتے، وہ بتائے جاتے، وہ جو فرامین معصومین میں آئے ہیں وہ بتائے جاتے، سکھائے جاتے، اس پہ تربیت دی جاتی، تو وہ سسرال جا کر شوہر کے گھر جا کے گھر بساتی۔ اور پھر یہ جملہ بھی، اب میں کیا جملہ کہوں، کیا ایک عجیب سی بات آ رہی ہے، تابوت میں آخری کیل، کہ بیٹی فکر نہ کرنا، ہم تمہارے پیچھے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور وہ بیچارہ شوہر جس کو کوئی تربیت نہیں دی گئی کہ گھر کو کیسے چلانا ہے، زوجہ کے کیا حقوق ہیں، تمہارے کیا فرائض ہیں، وہ بیچارہ ایک سیدھا سادہ سا، کیا کہیں، سیدھا سادہ سا مانوش، الف سیدھا لڑکا، وہ بیوی کے اشاروں پہ پہلے دن سے جو ناچنا شروع کرتا ہے تو ناچتے ناچتے گر کے وقت سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ وہ ازدواجی زندگی جو انتہائی خوشگوار ہونی چاہیے تھی، وہ ازدواجی زندگی انتہائی تلخ ہو جاتی ہے کہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ایک زوجہ بھی بہت ہے، ایک بیوی کو بھی زیادہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ کیا ہم نے معاشرہ بنا دیا، کوئی تربیت کا نظام نہیں، کوئی بس رشتہ تلاش کر رہے ہیں۔ بیٹا بگڑا ہوا ہے، ٹائم ہو گیا پورا، بیٹا بگڑا ہوا ہے، یہ چاہ رہے ہیں شادی کر دیں تو سدھر جائے گا۔ اس طرح نہیں سدھرتا بیٹا، اس طرح لائق نہیں ہوتا، اس طرح تو وہ بیٹی، وہ بچی جو آئے گی دوسرے کے گھر سے، وہ بھی بگڑ جائے گی۔ عزیزان محترم، ہم کس نہج پہ چل رہے ہیں؟ یہ ایک چیز ہے، یہ شادی بیاہ کے مسائل، یہ رزق و روزی کے مسائل، یہ دیگر اخلاقی مسائل، معاشرے میں اخلاقی اقدار، نہ قرآن سے کوئی شغف ہے، نہ تعلیمات اہل بیت کو جاننا ہے، نہ معاشرتی آداب کو سیکھنا ہے، کچھ بھی نہیں۔ نارمل زندگی میں نہیں پتہ چلتا، سارے مومن متقی پرہیزگار نظر آتے ہیں۔ میں یہاں جتنے چہرے دیکھ رہا ہوں، اور یہاں تو کیا کہیں پر بھی دیکھیں، سارے مومن متقی پرہیزگار، نیک سیرت، نیک تینت لوگ نظر آئیں گے۔ پتہ کہاں چلتا ہے؟ خوشی کے موقع پر، خوشی میں کون آپے سے باہر ہو رہا ہے۔ مسجد میں بیٹھے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، بڑے متقی پرہیزگار، پیشانی پہ سجدے کا نشان بھی ہے، ہاتھوں میں انگوٹھیاں بھی ہیں، ہاں، ایک دوسرے کو نہ دیکھیں، ورنہ یہ تصور ہوگا کہ شاید آپ کی نگاہ میں فلاں صاحب کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس وقت صرف میرا حق ہے کہ میں آپ کو دیکھوں اور آپ مجھے دیکھیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جب اسی گھر کی شادی میں جائیں
تو کو گیدرنگ ہے، میوزک بج رہی ہے، ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بے تحاشا اسراف، سیدانیاں مومنات کھلے سر بالوں کو بکھیرے ہوئے، اچھی خاصی قبول صورت مخلوق اللہ نے بنائی تھی، چڑیلے بن کے گھوم رہی ہیں شادی میں۔ زندگی بھر جب کسی اس نامحرم کو نہیں دیکھا تھا، شادی میں وہ سامنے ایسے حلیے میں آ گئی، اب پہلی نگاہ میں تو پہچانی نہیں گئی، دوسری نگاہ میں شرم سے آگے جھک گئیں۔ آج ان کے حجاب کو کیا ہوا؟ یہ ہمارا ایمان، یہ ہمارا کردار ادواری کیوں ہے؟ اگر واقعی باحجاب ہے تو شادی میں بھی باحجاب ہونا چاہیے، اور اگر واقعی بے حجاب ہے تو دیگر مواقع میں بھی بے حجاب ہونا چاہیے۔ اگر واقعی مومن ہیں تو گھر میں شادی ہو رہی ہے تب بھی مومن ہونے چاہیے، متقی پرہیزگار ہونے چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو مسجد بھی نہیں آنا چاہیے۔ یہ کیا کہ آدھے مومن آدھے منافق، یہ کیا طریقہ ہے؟ نہ ہی موم ہے نہ ہی سنگ ہے، کبھی موم ہو جاتے ہیں کبھی سنگ ہو جاتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ سدھار، یہ بہتری کون لائے گا؟ ہم امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئیں گے اور ہمیں ہنٹر لگا کے سیدھا کریں گے، یا ہم خود ہو جائیں، ہم خود سدھر جائیں، مار کے بعد سیدھے ہوں گے، ڈانٹ کے بعد سیدھے ہوں گے؟ ڈانٹ کھانے کی عادت ہو گئی ہے ہماری قوم، ہے ہی کیا کہتے ہیں اس کو، ڈنڈے کی یار۔ جب تک ڈنڈا سر پہ ہوتا ہے سیدھے رہتے ہیں، جیسے ہی ڈنڈا ہٹتا ہے ویسے ہی بگڑ جاتے ہیں۔ بھائی ایسے کیوں ہیں؟ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ وقت ہو گیا، بارگاہ پروردگار عالم میں دست دعا بلند کیجئے، پروردگار سے دعا کیجئے، پروردگار تجھے واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا ہمیں سیرت اہل بیت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا ہمیں وقت پہ نماز کے لیے مسجد آنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا ہمیں اس طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما جس طریقے سے تو چاہتا ہے۔ پروردگار تجھے واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا ہماری عبادتوں میں جو کمیاں ہیں کوتاہیاں ہیں پروردگار ان سے درگزر فرما۔ پروردگار جو مومنین بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ پروردگار جو بیمار حال ہیں انہیں شفاء کاملہ واجل عطا فرما۔ پروردگار جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ پروردگار ہمارے رزق میں خیر و برکت نازل فرما۔ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے بچوں کی بہتر انداز میں تربیت کر سکیں۔ پروردگارہ جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں رہائی عطا فرما۔ پروردگارہ منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے مصاحبین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم فصل علی محمد وآلہ اکثر ما صلیت علی احد من خلقک وعزہ ان افضل واکرم ما جزیت احدا من انبیائک نمتہ انک انت العزیز الحکیم۔